حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت قاطع، ترجمہ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ دیکھ لیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا اہم ارشاد ہے کہ جو بندہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے، ان سے اچھا تعلق نہیں کرتا، ان سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے، کتاب الایمان میں موجود ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ داروں سے بدسلوکی، رشتہ داروں سے بدسلوکی کیا ہے؟ اچھا سلوک کیا ہے؟ پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا سلوک کیا ہے۔ اچھا سلوک یہ ہے کہ جب کسی رشتہ دار کو، عزیز کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی مدد کرو، اس کی مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو۔ جب کسی کی کوئی ضرورت پڑے تو اس کی ضرورت کے وقت اس کے کام آؤ۔ آپ فرض کریں آپ کے عزیز رشتہ دار کوئی غریب ہے، آپ کا کزن ہے، وہ غریب ہے، تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اس کے پاس کاپیاں نہیں ہیں، اس کے پاس بکس نہیں ہیں، تو آپ کے پاس ایک اچھا سلوک یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑی بہت بچت کریں، بچت کر کے اپنے کزنز کو، اپنے رشتہ دار کو تھوڑا بہت اس کی ہیلپ کر دیں، کاپیاں لے کر دے دیں، پینسل ریزر شارپنر لے دیں، اس کو بیگ لے دیں، تو یہ آپ کا ایک اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جو آپ کے والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کا گزارا ٹھیک ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے عزیز رشتہ دار جو بھی ہیں، اگر وہ غریب ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہیں، تو وہ کیا کریں کہ ان کو راشن کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دے دیں، تاکہ وہ بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کے لیے آپ اس کو پیسے دے دیں تاکہ وہ اس کا علاج کروا سکے، یا اسی طرح کسی بھی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اس کا پتہ کرنا، اس کی عیادت کرنا، یہ بھی اس کے ساتھ ایک اچھا سلوک ہے۔ دکھ درد کے وقت اس کی مدد کرنا یا اس کا پتہ کرنا، اس کا دکھ درد بانٹنا، یہ بھی ایک اچھے سلوک میں آتا ہے۔ تو برا سلوک پھر کیا ہوا؟ برا سلوک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی رشتہ دار، کوئی آپ کا بھائی، اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، وہ آپ کے پاس، آپ کے گھر آ گیا، بھائی مجھے ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے، تو پلیز میری مدد کر دیں، تو آپ کہیں چھوڑو بھائی، جاؤ اپنا کام کرو، ہمارے پاس نہیں ہے اتنی گنجائش، تو یہ آپ کی طرف سے برا سلوک ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کے پاس چیز ہوتے ہوئے آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کو مدد کر سکیں، اس کے باوجود اس کی مدد نہیں کر رہے، تو یہ آپ کا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے بلکہ برا سلوک ہے۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ صرف عزیز رشتہ داروں کی بات نہیں، آپ کے ہمسائے کی بھی بات یہی ہے، اس کے بھی حقوق اس طرح ہی ہیں جس طرح کہ آپ کے عزیز رشتہ داروں کے ہیں۔ آپ کے جو کولیگز ہیں، آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں، ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جس طرح کے عزیز رشتہ دار اور ہمسایوں کے ہوتے ہیں۔ تو آپ کسی اسٹوڈنٹ بھائی کی اسی طرح مدد کر سکتے ہیں۔ کسی کے پاس کاپی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کاپی فالتو ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ 2-3 دن کھانے کے لیے جو 50 روپے لے کے آتے ہیں گھر سے کھانے کے لیے، چیز کے لیے، اس میں سے 10-20 روپے بچا لیں، بچا کے 2 دن کا بچائیں، 20 تو 20 کتنے بن گئے؟ 40 روپے بن گئے۔ وہ 40 روپے یا 50 روپے کی کاپی اس بھائی کو، اس غریب بچے کو جو حقدار ہے، اس کو لے کر دے دیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈھیروں ثواب لکھ دے گا۔ آپ کے گھر میں خیر و برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ خوش ہوگا
کیونکہ آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہے.